السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدیٰ انگلش لرننگ سیریز کا 57واں سبق لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں، لیسن نمبر 57۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے ایڈورب کے متعلق پڑھا تھا کہ ایڈورب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس کی 3 قسموں کے متعلق ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا۔ نمبر 1 ایڈورب آف ٹائم، نمبر 2 ایڈورب آف فریکوینسی، نمبر 3 ایڈورب آف پلیس۔ اب ہم آج کے سبق میں اس سے آگے کی قسموں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو چوتھی قسم ہے ایڈورب آف مینر۔ ایڈورب کی چوتھی قسم ایڈورب آف مینر ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایڈورب آف مینر ظاہر کرتا ہے کہ کوئی فعل و عمل کس طرح انجام پاتا ہے۔ مینر کے معنی ہوتے ہیں وضع، طریقہ، انداز۔ تو کس طریقے سے، کس وضع سے، کس انداز میں وہ کام انجام پاتا ہے، اس لفظ سے یعنی اس ایڈورب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس ایڈورب کو ایڈورب آف مینر کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایڈورب آف مینر کی چند مثالیں یہ ہیں، جیسے کلیئرلی، واضح طور پر، بریولی، بہادری کے ساتھ، ساؤنڈلی، اچھی طرح سے، سیڈلی، غم کے ساتھ، بیوٹیفلی، خوبصورتی کے ساتھ، نائسلی، اچھی طرح سے، ویل، بخوبی، اچھی طرح سے، ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ۔ یہ الفاظ ایڈورب آف مینر کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب انہیں جملے میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے احمد ریڈس کلیئرلی۔ احمد صاف طور پر، واضح طور پر پڑھتا ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ ایڈورب اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی فعل یا کسی صفت یا کسی دوسرے ایڈورب کے معنی میں تبدیلی کر دے یا اضافہ کر دے، تو اس لفظ کو ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ یہاں پر کلیئرلی یہ ریڈ جو فعل ہے اس کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے۔ احمد ریڈس، احمد پڑھتا ہے، لیکن جب کلیئرلی لگا دیا تو اس کے معنی میں اضافہ ہو گیا، یعنی احمد صاف طور پر پڑھتا ہے۔ تو یہاں پر کلیئرلی یہ ایڈورب ہوا، لیکن کون سا ایڈورب ہوا؟ تو یہ ایڈورب آف مینر ہے، کیونکہ یہ وضع کو، انداز کو، مینر کو، طریقے کو بتلاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ انجام پا رہا ہے، وہ فعل کس طرح سے انجام پا رہا ہے۔ اس لیے ہم اس ایڈورب کو ایڈورب آف مینر کہیں گے۔ تو جملہ ہے احمد ریڈس کلیئرلی، احمد واضح طور پر پڑھتا ہے۔ تو کلیئرلی یہاں پر ایڈورب آف مینر ہے جو انداز اور وضع کو بتلا رہا ہے۔ اگلی مثال ہے دس لیسن از ویل ریٹن۔ یہ سبق اچھی طرح سے لکھا گیا ہے۔ تو اس جملے کے اندر ویل جو ہے وہ ایڈورب آف مینر ہے، یعنی لکھنے کا جو فعل ہے وہ کس طریقے سے انجام پایا ہے، وہ اچھی طرح سے انجام پایا ہے۔ یہاں پر بھی مینر کو، انداز کو، وضع کو، طریقے کو بتلا رہا ہے یہ لفظ، اس لیے اس ایڈورب کو ایڈورب آف مینر کہیں گے۔ اگلی مثال ہے احمد سلیپٹ ساؤنڈلی۔ احمد اچھی طرح سے سویا۔ تو یہاں پر سونے کا جو عمل ہے وہ کس طرح انجام پایا؟ تو ساؤنڈلی لفظ سے پتہ چلا کہ اچھی طرح سے انجام پایا، تو اس لیے یہ ایڈورب آف مینر ہے۔ اگلی مثال ہے ہی ریسائٹڈ دا قرآن بیوٹیفلی۔ اس نے قرآن کی خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کی۔ تو یہاں پر تلاوت کرنا یہ فعل ہے اور خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیوٹیفلی لفظ نے فعل کے معنی میں اضافہ کیا، اس لیے وہ ایڈورب ہے، لیکن یہاں پر اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ ایڈورب آف مینر ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے تلاوت کی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس جملے کے اندر بیوٹیفلی ایڈورب آف مینر ہے۔ ایڈورب کی اگلی قسم ہے ایڈورب آف ڈگری۔ ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی، اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں حال مقداری، جو درجے کو جو مقدار کو اور درجے کو بیان کرے، ایسے لفظ کو ہم ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی کہتے ہیں۔ تو ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کام یا عمل کس درجے میں یا کس مقدار میں انجام پا رہا ہے۔ ایڈورب آف ڈگری اور ایڈورب آف کوانٹٹی کی کچھ مثالیں ہم نے لکھی ہیں، جیسے ٹو بہت، فلی مکمل طور پر، کمپلیٹلی کامل طور پر، ویری بہت، آلموسٹ تقریباً، کوائٹ بالکل، پارٹلی جزوی طور پر، انف کافی یا کافی طور پر، ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ۔ ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ہی از ٹو کیئرفل۔
وہ بہت زیادہ محتاط ہے۔ تو کیئرفل یہاں پر ایڈجیکٹو ہے، ایڈجیکٹو کے معنی میں تبدیلی یا اضافہ کرنے والے لفظ کو ایڈورب کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ٹو محتاط، بہت زیادہ محتاط، تو معلوم یہ ہوا کہ محتاط کے معنی میں اضافہ کر دیا ٹو نے آ کر کے، اس لیے یہ ایڈورب ہے۔ اور یہ ایڈورب آف ڈگری ہے جو مقدار کو بتلا رہا ہے اور درجے کو بتلا رہا ہے، یعنی کس درجہ محتاط، کس مقدار میں محتاط۔ تو بہت زیادہ یہ لفظ آ کر کے مقدار کو بتلا رہا ہے، اس لیے ہم اس ایڈورب کو ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی کہیں گے۔ اگلی مثال ہے احمد از فلی پریپیئرڈ، احمد مکمل طور پر تیار ہے۔ یہاں پر پریپیئرڈ یہ ورب ہے، فعل ہے، اور کس حد تک تیار ہے یہ فلی لفظ آ کر کے بتلا رہا ہے کہ مکمل طور پر تیار ہے، تو اس لیے یہ بھی مقدار کو اور ڈگری اور کوانٹٹی کو بتلا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی کہیں گے۔ اگلی مثال ہے یو آر کوائٹ رانگ، آپ بالکل غلط ہیں۔ اس جملے کو ہم یوں کہتے ہیں یو آر رانگ، آپ غلط ہیں، لیکن کوائٹ لفظ آ کر کے رانگ کے معنی میں اضافہ کر دیا، اس لیے یہ ایڈورب ہے۔ اور یہ ایڈورب آف ڈگری ہے کیونکہ یہ مقدار کو یا درجے کو بتلا رہا ہے۔ آپ بالکل غلط ہیں، کس مقدار میں غلطی ہو رہی ہے؟ مکمل طور پر غلط ہونے کو بتلا رہا ہے یہ لفظ، اس لیے اس ایڈورب کو ہم ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی کہیں گے۔ اگلی مثال ہے دے آر پارٹلی رائٹ، وہ جزوی طور پر درست ہیں، وہ جزوی طور پر صحیح ہیں۔ تو یہاں پر پارٹلی آ کر کے رائٹ کے مفہوم میں اضافہ کر رہا ہے، اس لیے یہ پارٹلی ایڈورب ہے اور یہ مقدار کو بتا رہا ہے، اس لیے اس کو ہم ایڈورب آف ڈگری یا ایڈورب آف کوانٹٹی کہیں گے۔ اگلی قسم ہے ایڈورب کی، ایڈورب آف افرمیشن۔ ایڈورب آف افرمیشن کو ہم حال تاکیدی کہہ سکتے ہیں۔ ایڈورب آف افرمیشن جملے میں موجود فعل کی توثیق اور تائید کرتا ہے، جیسے کچھ لفظ ہیں یہاں پر شیورلی یقیناً، یقینی طور پر، سرٹنلی یقینی طور پر وغیرہ، اس طریقے کے الفاظ کو ہم ایڈورب آف افرمیشن کہتے ہیں۔ جملے میں استعمال کرتے ہیں جیسے شیورلی یو آر مسٹیکن، یقیناً آپ غلطی پر ہیں۔ تو یہاں پر شیورلی یہ ایڈورب ہے اور یہ جملے کے اندر توثیق اور تائید پیدا کرتا ہے، یقیناً آپ غلطی پر ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں یو آر مسٹیکن، آپ غلطی پر ہیں، تو اس جملے کے اندر اتنی تاکید اور تائید نہیں ہوتی جتنی شیورلی لگا کر کے اس کے اندر تاکید پیدا ہوئی، شیورلی یو آر مسٹیکن، یقیناً آپ غلطی پر ہیں۔ اسی طریقے سے اگلا جملہ ہے احمد ول سرٹنلی کم، احمد یقینی طور پر آئے گا، احمد یقیناً آئے گا۔ تو یہاں پر کم آنا سرٹنلی نے آ کر کے اس کے معنی میں اضافہ کیا، اس لیے ایڈورب ہے۔ اور کون سا ایڈورب ہے؟ ایڈورب آف افرمیشن، کیونکہ یہ جملے کے اندر فعل کی توثیق اور تائید کر رہا ہے۔ ایڈورب کی اگلی قسم ہے ایڈورب آف نیگیشن، حال انکاری۔ ایڈورب آف نیگیشن جملے کے اندر موجود فعل کی نفی کرتا ہے، جیسے کچھ الفاظ ہیں ناٹ، نیور، تو یہ الفاظ جملے میں آ کر کے فعل کی نفی کر دیتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کو جو فعل کی نفی کرتے ہوں ان کو ہم ایڈورب آف نیگیشن کہتے ہیں۔ نیگیٹ کے معنی انکار کرنا، نفی کرنا۔ مثال میں استعمال کرتے ہیں جیسے آئی ڈو ناٹ نو ہم، تو نو جاننا اور ناٹ لگا دیا نہیں جاننا، تو فعل کے معنی میں تبدیلی ہوئی، اس لیے یہ ایڈورب ہے۔ لیکن ایڈورب کون سا ہے؟ کیونکہ یہ انکار کا معنی پیدا کر رہا ہے، اس لیے اس کو ہم ایڈورب آف نیگیشن کہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس جملے کے اندر ناٹ یہ ایڈورب آف نیگیشن ہے، آئی ڈو ناٹ نو ہم۔ اگلی مثال ہے ہی نیور ٹیلس لائز، وہ ہرگز جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ تو بولنا اور کبھی نہیں بولنا، تو معلوم یہ ہوا کہ فعل کے معنی میں اضافہ کرنے والے کو ایڈورب کہتے ہیں، اس لیے نیور یہاں ایڈورب ہے اور ایڈورب آف نیگیشن ہے کیونکہ انکار کا معنی پایا جا رہا ہے۔ ایڈورب کی اگلی قسم ہے ایڈورب آف ریزن، ریزن کے معنی سبب، تو اس کو ہم کہتے ہیں حال سببی۔ ایڈورب آف ریزن کیا کرتا ہے؟ ایڈورب آف ریزن جملے میں موجود فعل کے ہونے کا سبب ظاہر کرتا ہے، جیسے مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثالیں اس کی کچھ ہیں، ہینس چنانچہ، لہذا، دیئر فور اسی وجہ سے، یہ الفاظ ایڈورب آف ریزن کی مثالیں ہیں، اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں، جیسے
ہی دیئر فور لیفٹ دا سٹی، وہ اسی وجہ سے شہر چھوڑ گیا، چھوڑنا اسی وجہ سے چھوڑنا، تو یہاں پر فعل کے معنی میں تبدیلی پیدا کر رہا ہے دیئر فور، اس لیے ایڈورب ہے، لیکن یہ سبب کو بتلاتا ہے اسی وجہ سے، اس لیے ہم اس ایڈورب کو ایڈورب آف ریزن کہیں گے۔ ہی دیئر فور لیفٹ دا سٹی، اس نے اسی وجہ سے شہر چھوڑ دیا۔ اگلی مثال ہے ہی از ہینس انیبل ٹو ٹریول، وہ اسی وجہ سے سفر کرنے پر قادر نہیں ہے، تو یہاں پر بھی ہینس ایڈورب ہے، لیکن ایڈورب سبب کو بتلا رہا ہے اسی وجہ سے، تو اس وجہ سے اس کو ہم ایڈورب آف ریزن کہیں گے۔ تو ایسا ایڈورب جسے سبب کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس ایڈورب کو ہم ایڈورب آف ریزن کہیں گے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ رکھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے کہ بعض ایڈورب اپنے معنی کی تبدیلی کی وجہ سے ایک سے زائد قسموں میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی ایڈورب کبھی ایڈورب آف پلیس اور کبھی ایڈورب آف مینر وغیرہ میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اگر اس کا معنی بدل رہا ہو تو ایڈورب آف کوانٹٹی میں استعمال کر لیا جاتا ہے ایڈورب آف پلیس کو۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ڈونٹ گو فار، گو فار دور مت جاؤ، ڈونٹ گو فار دور مت جاؤ، تو یہاں پر فار یہ لفظ ہے ایڈورب آف پلیس، یہ ایڈورب ہے ایڈورب آف پلیس، یعنی دور، دور کے معنی میں، مکان کے معنی میں ایڈورب آف پلیس ہے۔ لیکن اسی جملے کو اگر ہم کہتے ہیں ہی از فار بیٹر ناؤ، ہی از فار بیٹر، تو یہاں پر فار یہ ایڈورب ہے، بیٹر کے معنی میں تبدیلی کر رہا ہے، لیکن یہاں پر ایڈورب آف کوانٹٹی ہے، ایڈورب آف ڈگری ہے، وہ کافی حد تک بہت زیادہ بہتر ہے اب، تو یہاں پر مقدار کو بتلا رہا ہے۔ تو معنی کی تبدیلی اور مفہوم کی تبدیلی کی وجہ سے کبھی کبھی ایک ہی ایڈورب مختلف قسموں میں استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔